میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ گہری دوستی کہ ہر وقت بیٹھنا، ہر وقت ان کے ساتھ اٹیچ رہنا، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ دیکھیں میں جب دین کی طرف آیا، اب وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں لیکن انہوں نے شروع میں مجھے بہت ٹف ٹائم دیا. میں چونکہ ان کے ساتھ اب بیٹھ کے وہ کام نہیں کرتا تھا جو پہلے کرتا تھا. انہوں نے کچھ ایسی حرکتیں بھی کی جو ظاہر ہے اس ٹائم مجھے بہت دکھ ہوا. چھیڑنا، میوزک اونچی کر کے لگا دینا، ٹھیک ہے نا، جان کے گاڑی میں جا رہے ہیں تو گانے ایسے اونچی کر کے لگا دیے جسٹ ٹو ٹیز. لیکن یہ کہ میں نے ان سے ٹوٹلی کٹ آف نہیں کیا. ہاں، اپنے کام سے کام رکھا، سلام کیا، دعوت دی، ٹھیک ہے نا، کوئی اچھی چیز ہو رہی ہے وہاں پہ بلا لیا. لیکن یہ کہ اس طرح نہیں بیٹھنا، یعنی پیس آف کیک نہیں بننا. آپ نے ڈگنیٹی کو مینٹین کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے مسلمان. دو تین چیزیں نا میرے خیال ہے جس سے نا بڑا روب ہوتا ہے. ایک نا آپ کی خاموشی جو ہوتی ہے نا اس سے بڑا روب ہوتا ہے. کہ اگر آپ دیکھتے ہیں نا کہ اگر بندہ جو ہے بہت زیادہ آپ کو ٹیز کر رہا ہے لیکن آپ خاموش رہنا شروع کرتے ہیں اینڈ یو لرن، ایکچولی دس از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو لرن. بعض علماء کہتے ہیں کہ ہم وی ٹیچ ہاؤ پیپل، یعنی وی ٹیچ آور چلڈرن ہاؤ ٹو اسپیک بٹ وی نیور ٹیچ دیم ہاؤ ٹو ریمین سائلنٹ. تو میں نے دیکھا ہے کہ سائلنس، خاموشی جو ہے نا، اس سے ایک بہت آپ کی باڈی کے اندر ایک رسپیکٹ اور ڈگنیٹی کا ایک ایسپیکٹ آتا ہے. بالکل. اور میں نے دیکھا آپ کا سرکل اس سے انفلوئنس ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بہت یعنی وہ آپ کے سامنے مذاق بھی کریں گے نا تو ان کو پتہ ہے کہ یار اس کے سامنے ایک حد سے زیادہ لیول مذاق نہیں کر سکتے. تو ایک آپ کو یہ بلکہ ریسنٹلی ہوا تھا کہ میرے دوست بیٹھے تھے، میں کچھ بھی نہیں، میں تو اپنا سموسا کھا رہا تھا آرام سے. تو وہ نا بیٹ مین کی مووی ٹکٹس بک کرا رہا تھا. وہ بیچارہ ایسے مووی ٹکٹس بک کرائی ہیں، ایڈ ٹو کارٹ پہ اس کی انگلی ہور ہوئی ہے، ایسے دیکھتا کہتا ہے یار مجھے بلال کے سامنے فلموں کی ٹکٹ بک کراتے بڑا عجیب لگ رہا ہے. میں کہا میں تو تمہیں روکا بھی نہیں ہے. تو ایک دوسری چیز میں نے دیکھا ہے کہ نیکی جو ہوتی ہے نا اس کا بڑا روپ ہوتا ہے. یعنی اگر آپ نیکی شروع کرتے ہیں نا، سبحان اللہ، یار دیکھیں جو بھی ہیں ان کو بھی پتہ ہے اپنے یہ ڈیوینٹ ایکٹس ہیں جو کر رہے ہیں. تو آپ جب نیکی کرتے ہیں نا تو میں نے دیکھا اس پہ بہت اثر، آپ کے دوست جو ہے نا سب سے پہلے آپ کے اثر لیتے ہیں. اور ایٹ لیسٹ یہ ہوتا ہے یا تو وہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں یا آپ سے خود ہی دور ہو جاتے ہیں، یا پھر ایسا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے نا انفلوئنس. اور میں نے دیکھا کہ ہمیشہ نا اس سرکل کے اندر ایک بندہ ضرور ایسا ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا ہر دوستوں میں، جیسے کچھ لطیفے ہیں کہ ہر دوستوں میں ایک دوست ایسا ہوتا ہے. ایسے لطیفے آپ نے سنے ہو گے؟ یعنی ہر دوستوں کے اندر ایک دوست ایسا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ یار میں نے بالکل کچھ نہیں پڑھا یار، اور سب سے زیادہ نمبر لیتا ہے. تو اس طریقے سے آپ کے ہر دوستوں میں نا ایک مولوی ضرور ہوتا ہے جو دل کا مولوی ہوتا ہے. وہ آپ سے ضرور انسپائر ہوتا ہے. بار بار دل میں داڑھی ہوتی ہے، اصل میں بھی ہو سکتی ہے. تو وہ جو ہے نا وہ آپ کو نا ہمیشہ اس کا ساتھ آپ کو مل جاتا ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں بھی دیکھ لیں آپ کو، وہ ایک بھائی تھا جس نے 2 دفعہ ان کی حمایت کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نا دل نرم کر دیتا ہے، ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا. تو بڑی نا ایک میں نے دیکھا کہ نیکی سے نا آپ کی، اور میں سارے اپنے یوتھ کو یہی کہوں گا کہ یار مزاق کے اندر نا ایک تھوڑا سا لیول آف آنر اور رسپیکٹ ہونا چاہیے. جو اب پڑھے لکھے ہونے کا پتہ چلتا ہے ایک نا ایک اوچھا مذاق، ایسا مذاق نا جس کے اندر ڈگنیٹی نہیں ہے، جس کے اندر آپ کا مذاق اٹ سیلف بن رہا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک اور چیز، گالیاں جو ہے، گالیوں کا کلچر. ربی آپ کو یاد ہوگا ایک بار میں اور آپ کہیں گئے تھے تو وہاں پہ نوجوان کچھ بیٹھے ہوئے تھے ٹیبل پہ. تو آپ کو یاد ہوگا کہ بیٹھے بیٹھے وہ ایک نے گالیاں دینا شروع کی دوسرے کو، اور آپ کو پتہ ہے کہ اچھی خاصی گالیاں تھیں وہ، مطلب ماں بہن کی گالیاں تھیں، بڑے ہائی لیول کی گالیاں. تو وہ کہکا لگائی جائے ہنسی جائے ہنسی جائے. تو ایک اور نے اس کو یہ گالی دی تو ایک دم سیریس ہو گیا، کہتا کہ وہ تیرا میرا گالی کا مذاق نہیں، یہ والی گالی کا مذاق، یہ والی گالی کا مذاق نہیں. تو میں اس وقت سوچا کہ یار باقیوں کا آپ کے ساتھ وہ گالیوں کا مذاق ہے، یعنی آپ نے لائسنس دیا ہوا ہے باقیوں کو کہ مجھے جو مرضی گالی نکالتے کرو. یہ واٹ از دس بلال؟ یہ فیصل آباد میں بھی نا ایک تھیوز آنر ہوتا تھا کہ دیکھو ہم آپس میں بیٹھے نا، ہم ایک دوسرے کو ماں بہن کی جو مرضی نہیں، باہر والا بندہ نہیں ہمیں کچھ کہہ سکتا. مطلب آئی بلیو کہ کوئی بھی بندہ جو کہ آپ کا دوست ہے اور اس کا آپ کا گھر آنا جانا، آپ کے پیرنٹس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے، اور پھر بھی وہ یہ چوز کرے کہ مطلب آپ کی والدہ یا آپ کی سسٹر کے بارے میں نیگیٹو ڈاگ، ایون اف اٹس ارونک ڈزنٹ میٹر، اس کو بالکل بھی، جیسے انہوں نے کہا نا، ایک مذاق میں ایک آنر ہونا چاہیے، بالکل بھی ٹالریٹ نہیں ہونا چاہیے. اور علی بھائی اس میں ایکچولی میرے خیال سے کہ نا اس میں لرننگ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم گالی نکال رہے ہیں، لاسٹ ٹائم بھی ہم ڈسکشن کہ حدیث جو ایک الفاظ، ایک ورڈ، ایک ایسی اسٹیٹمنٹ انسان ایسی بولتا ہے جو مفہوم ہے حدیث کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم کی گہرائیوں تک پہنچا دیتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس کو نہیں پتہ. اور ہم کوئی ایسا لفظ بولے، اچھا الفاظ بولے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت کی بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ چلتا. تو میرے خیال سے ہم وی شوڈ بی ویری ویجیلنٹ کہ ہم کوئی بھی ایسی بات کریں، ایک لفظ ہمیں سب ختم کر دے گا، ہمارا ہر چیز تباہ کر دے گا. اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ انٹرٹینمنٹ ہے، یہ انجوائمنٹ ہے، اور اگلا بندہ بھی انجوائے کر رہا ہے، لیکن وہی والی بات ہے کہ اگر دوسرا گئے تو پھر ہم کہیں یار. اچھا مغیرہ بھائی، اس میں
میں نا آج کل انہوں نے ایک شارٹ کٹ نکالی ہے, مطلب الحمدللہ ہمارے دوست نہیں ایسے کرتے کہ ڈائریکٹ گالیوں کے بجائے نا انڈائریکٹ ٹرمز اور وہ ڈیول ورڈز جو ہے وہ اسٹارٹ کرتی ہے. اس پہ کیا ہمارے دین کی رائے ہے؟ ہاں بالکل, باقاعدہ حدیث میں, یعنی میرا خیال ہے کہ حدیث میں, قرآن مجید میں ایک باقاعدہ اس کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے کہ جس میں ڈیول میننگ ہوتا ہے, اور ایگزیکٹلی دا سیم علماء نے اس کو باقاعدہ اس کے اندر یعنی قسم کی جو ہے نا بہت اس کے اندر اس میں شمار کیا ہے کیونکہ نیت تو اس کی نیت, اور بندے کو پتہ ہوتا ہے, بندے کو پتہ چل جاتا ہے. ہاں وہ بندہ بظاہر اسی وقت نہیں پتہ چلتا, لیکن باقی ساروں کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے, اللہ معاف کرے. خاص طور پہ جو ہے نا, اچھا ایک علی بڑی چیز میں نے دیکھی ہے ویسٹ کے اندر بھی, خاص طور پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, فی الحال بہت زیادہ نوٹ کیا ہوگا, جو ویسٹرن کامیڈی ہے نا, اٹس ٹوٹلی بیسڈ اپون سیکشولائزیشن, ٹوٹل سیکشول مذاق ہی ان کا اسٹارٹ ہوتا ہے, بیڈ سے اسٹارٹ ہوتا ہے, بیڈ پہ ختم ہوتا ہے, اور ایف ورڈ اور ڈی ورڈس, اور مطلب دے آر آل اباؤٹ, اور مذاق یعنی ایز اف ان کو نا یعنی مزاح کری اور کوئی چیز. برٹش کامیڈی ان پرٹیکولر, برٹش کامیڈی آپ دیکھ لیں کہ وہ دے آر آل اباؤٹ دس, یو نو. یہ بلکہ میم بھی ہے میرے سامنے کہ ایوری ون ہیز دیٹ ون فرینڈ دیٹ کین ٹرن اینی تھنگ انٹو سم تھنگ ڈرٹی. یہ جو ڈرٹی جوکس ہیں نا, یہ اب ڈرٹی جوکس جو ہے نا, یہ ہمارے ہاں بہت کامن کلچر, یعنی بہت کامن کلچر پایا جاتا ہے. پڑھا رہا ہے, اس کی ڈائیگرام سے کوئی گندی چیز نکال لینا, کوئی ایسی چیز بات کر رہا ہے, کوئی بات کر رہا ہے, وہاں سے نکال اسٹیٹمنٹ دی ہے, حالانکہ وہ بڑی پازیٹیو ہے. ٹیچرز برو, فیمیل ٹیچرز کا لحاظ نہیں اب کیا جاتا, ان کے سامنے ڈوئل میننگ کنورسیشن, باتیں, سوالات. تو یہ میرا خیال یہیں سے آ رہا ہے جو تو کہہ رہا ہے کہ ان اللہ لا يحب الفاحش البذیء, یہ حدیث آتا ہے, اور کما قال اللہ تعالیٰ کو نا بڑی ناپسند ہے ایسے لوگ جو کہ ایسی بد زبانی والے الفاظ استعمال, یعنی ایسے الفاظ جن کا گندا مطلب ہے. یہ الفاظ, اور خاص طور پہ فحش ورڈز جو یوز کرنے والے ہیں نا, دیکھیں فحش ورڈز کا بہت زیادہ کامن یوز ہمارا دین پسند نہیں کرتا, بہت زیادہ. یہ ہمارے ہاں یہ چیز کامن ہے, اللہ معاف کرے, اور ہم پتہ نہیں کوئی بھی بالکل بے حیثیت نہیں زیادہ ہے. یہ مسئلہ نا یہاں سے ہے کہ پرٹیکولرلی ویسٹرن کلچر میں آپ اگر دیکھتے ہیں نا سرٹن موومنٹس میں, اب انہوں نے نا بینگ انفلٹرڈ اور گالیاں نکالا, اس کو انہوں نے کونوٹیٹ کر دیا بینگ آنیسٹ, کہ دیکھو میں تو اتنا سچا ہوں, میں تو بس کھل کے بات کرتا ہوں. اور اکثر آپ کو ایون پاکستان میں کچھ تجزیہ نگار کی آپ کو ویڈیوز آئیں گی بیہائنڈ دا سینس, کہ وہ ایسے گالیاں نکال رہے ہیں, اگر بندہ کہا دیکھو بات تو یہ بالکل حق کر ہے. سر میں نے ایک سائنٹیفک ریسرچ دیکھی, پتہ نہیں کس شڈول نے کی تھی, وہ ایک الگ بحث ہے. وہ یہ تھی جی کہ گالیاں نکالنے والے لوگ آنیسٹ ہوتے ہیں اور دل کے اچھے ہوتے ہیں. دل کے اچھے دو چیزیں اس میں پروو ہوئی تھی, پتہ نہیں کہاں ہوئی تھی وہ سائنٹیفک ریسرچ, لیکن ایسے آرٹیکلز آ گئے کہ گالیاں نکالنے والے دل کے جو اچھے ہوتے ہیں. وہی بات ہے جس کی رائٹنگ گندی ہوتی ہے وہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. ہم وہ کہتے ہیں ہپوکریسی, وہ کہتے ہیں یہ ہپوکریسی ہے کہ آپ کے اندر کچھ ہو رہا ہے, باہر کچھ ہو رہا ہے. حالانکہ یہ میں سمجھتا ہوں انٹیلیجنس ہے, کہ مطلب ہپوکریسی کا وہ مطلب ایک غلط مطلب ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگلے کو ڈیسیو کریں. یہاں پہ ڈیسیو نہیں ہے یار ایک بندہ, یعنی اگر آپ کو ایک بندے کے بارے میں گندے الفاظ آ رہے ہیں تو کیا آپ اپنے نفس کو کنٹرول نہیں, اپنے آپ کو سمجھا نہیں سکتے یار میں کیا کروں, زبردستی سا مطلب ہے آپ کو کسی بندے کی رسپیکٹ کرنی نہیں. تو ٹھیک ہے, اگر آپ کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے سامنے آپ کو یہ پرنسپل یاد نہیں آتا, وہاں پہ ذرا کریں نا, تو آپ کو 2 منٹ میں سیدھا کر کے نا پھر آپ کہیں گے کہ یار آئی واز بینگ آنیسٹ. جج کے سامنے ذرا گالی لگائیں کہ ہاں وہاں پہ آپ کو ریسپیکٹڈ آنر یور آنر. نہیں, اپنے وائوا میں ذرا ٹیچر کو ذرا سنانا شروع کر دینا, تو وہ پھر آپ کو بتائیں, وہاں پہ ہپوکریسی کے سارے کلیمز جو ہے نا دور چلے جاتے ہیں آپ کے. ویسے کازز پہ آئیں اگر ہم شارٹلی, آئی تھنک ون آف دا میجر کاز جو میں دیکھتا ہوں میرے دور میں بھی تھا, وہ یہ ہوتا ہے کہ جب سارے دوست آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں تو اس فلو میں بہت سے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن اس فلو میں ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں. بعد میں شاید وہ کبھی سوچیں, انہیں دکھ بھی ہوتا ہے کہ یار یہ میں کیا کر گیا, لیکن ون ریزن از دیٹ کہ جب سارے اکٹھے ہیں, مذاق چل رہا ہے. اب جیسے ہمارا اسکول لے لیں, میں 100% یہ گارنٹی آپ کو دیتا ہوں کہ اسکول میں بچے پڑھنے نہیں آتے, وہ صرف وہاں پہ دوستیاں کرنے اور وہاں پہ شوگر لگانے آتے ہیں. ایسے یونیورسٹیوں میں بھی ایسے ہر وقت شوگر لگا کے پھر وہ دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ یو نیور ریئلائز کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, موقع کیا ہے, ہر چیز کا مذاق بنا رہے ہیں. مجھے ایک کاز یہ لگتی ہے, اور کازز کیا آپ لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں اس طرح کے مذاق کرنے کی؟ میں ڈسکس ہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ وائی پیپل ڈونٹ ریئلائز کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں. سو ون ریزن یہ تو فلو والی بات مجھے نظر آتی ہے. دوسرا پریشر بھی ہے نا, ایک سوشل پریشر بھی تو ہے نا بچے کے, دوسروں کو ہنسانے کے لیے, اٹینشن سیکنگ کے بھی ہوتا ہے. ایسے بھی لوگ بہت کرتے ہیں, جھکتے مارتے ہیں کہ وہ بنے اپنے کلاس کا ستارہ بنے, اور لڑکیاں بھی دیکھیں. اصل میں جو پڑھائی ہے اور جو اچھے کام ہے نا
ان کے ذریعے ہیرو بننا بڑا مشکل کام ہے. ٹھیک ہے نا. تو گندے کام پھر اف یو کین ناٹ بی دیئر تو پھر برے کاموں سے بندا ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ وہ آسان بھی ہوتے ہیں اور وہ جیسے کہتے ہیں نا بدنام نہ ہوں گے تو نام نہ ہوگا. تو یہ وہ بری بات ہے. تو ہمارے یہاں اللہ معاف کرے یہ جو ایک ٹرینڈ ہے نا اٹینشن سیکنگ کا, اور خاص طور پہ یہ جو اوور آل ہماری سوشل میڈیا نے ہمیں کہا کہ ٹو بی پاپولر, کیونکہ پاپولیرٹی کے ساتھ نا آپ کو بہت سی چیزیں. اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے کہ بعض اوقات نا آپ یعنی یو وانٹ ٹو انسٹل اے فیئر ان دی ہارٹس آف ادر پیپل, آپ کی اپنی انسیکیورٹیز کی وجہ سے. گیٹ دیم بیفور دے گیٹ بالکل. اصل میں یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ عام طور پہ جیسے بلال نے بھی شروع میں کہا نا کہ دے آر ٹرائنگ ٹو کور دیم سیلوز اپ, گریڈز اچھے نہیں ہیں, پڑھائی اچھی نہیں ہے. اب اس سے پہلے کہ ان کو پوائنٹ آؤٹ ہوں, کیونکہ وہ کلاس میں نظر تو آتے ہیں ان کے مارکس کم آ رہے ہیں, فیل ہو رہے ہیں, تو اس چیز کو کور کرنے کے لیے دے ہیو ٹو ڈو سم تھنگ دیٹ ایکچولی یو نو کورز اپ آل آف دس. تو اس کے لیے وہ پھر وہ نہیں اور بھی بھائی کچھ کنسرٹ تھا. علی بھائی میرا پوائنٹ دوبارہ شاید آپ لوگ ڈس ایگری کریں, اسی پوائنٹ پہ دوبارہ آئی ووڈ ہائیلی ایمفسائز کہ دوبارہ پیرنٹس اپنے بچوں کو آن کرنا شروع کر دیں. پیرنٹس نہیں آن کر رہے. ہمارے پاس یوتھ کلب میں اتنے کیسز آتے ہیں, ایک فادر میرے پاس ہے, کہتے ہیں میں آپ لوگوں سے اپنے بچوں کا پرسنالٹی اسیسمنٹ ٹیسٹ کروانا چاہتا ہوں, پھر میں کسی ڈپارٹمنٹ میں اس کو انوالو کروں گا. تو اب میں نے خالی آخری سوال پوری ڈسکشن کے بعد 2 گھنٹے کی ڈسکشن ہوئی, لاسٹ میں کویشچن کیا کہ آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں؟ ہی سیڈ نو, میں نے کبھی ٹائم نہیں دیا اپنے بچوں کو. تو جب ہم ان کو آن ہی نہیں کر رہے, ان کو رسپیکٹ ہی نہیں دے رہے, اوبیسلی ایک ایج آتی ہے ٹین ایجر بچہ رسپیکٹ مانگتا ہے. آپ اپنے بچوں کو تم چھوٹے ہو, ٹین ایجر کو آپ یہ ورڈ کہہ دینا کہ تم چھوٹے ہو, پھر وہ آپ کو بڑا بن کے دکھاتا ہے. اب بڑا کیا ہے, وہ موویز میں کیا دیکھ رہے ہیں, جو سیکرٹ پی رہا ہے, جس نے چین پہنی ہوئی, بریسلیٹ پہنی ہوئی ہے, جس نے فنکی اسٹائل بنایا ہوا ہے, وہ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. اب وہ اسکول جائے گا تو وہ اسی اسٹائل سے جائے گا, اسی اسٹائل سے بات کرے گا, اس طرح گالیاں نکالے گا تاکہ لوگ اس کو پسند کرنے لگ جائیں. تو اگر پیرنٹس اس کو عزت دے رہے ہیں, اس کی فیملی والے اس کو, اسپیشلی سبلنگس میں کیا ہوتا ہے, بڑا جو بھائی ہے وہ چھوٹے بھائی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے, یا چھوٹا بھائی ہے تو بڑے بھائی کو کچھ سمجھتا نہیں ہے. تو پیرنٹس شوڈ ٹیل دیم کہ دس از دا وے ہاؤ یو اسپینڈ یور لائف ایز کمپیئر ٹو باہر والے اس کو بتا رہے ہوں. جب باہر بتاتے ہیں تو بچہ اس طرح ایکٹ کرتا ہے. اور گھر میں کیونکہ سیف اسپیس نہیں نا, تو پھر آپ کو دیکھیں یو نیڈ اے سیف اسپیس ٹو بی یور سیلف, اور آپ نے جدھر آپ کمفرٹیبلی اپنے فیئرز اور اپنی انزائٹی ایکسپریس کر سکتے ہیں. اور فیمیلز میں تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن میلز پہ اگر فوکس کریں کہ یہ گالیاں وغیرہ والے ایشو زیادہ ان پہ آتے ہیں. میں نے پرسنلی یہ نوٹس کیا کہ بہت سارے یہ لوگ نا ایز اے ڈیفینس میکنزم بھی گالیاں اور ہیومر یوز کر رہے تھے کہ ہاں میں تو مطلب مائی لائف از پرفیکٹ, اور کیا مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے, حالانکہ ان پہ بری سی بری آفت گزری ہوتی ہے, مطلب ایگزامس فیل اور اٹینڈنس شارٹ, دیر از میکنگ اے جوک آؤٹ آف اٹ کہ یار مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسکیپزم فرق پڑا ہوتا ہے. اور یہ میں نے کلچر نوٹس کیا تھا جب میں یوتھ کلب کی سائڈ پہ آیا تھا. تو پہلا جو کلچر شاک مجھے لگا تھا وہ یہ تھا کہ حالانکہ ماشاء اللہ سے ایوری ون واز 25 اینڈ ابو, لیکن جب بیٹھ کے کھل کے اپنے ایشوز ڈسکس کر رہے تھے, کوئی فیئر نہیں تھا کہ اگر میں نے اپنے ایشوز بتائے کہ نوٹ آئی ایم افریڈ آف دس تھنگ, یہ اس چیز نے مجھے دکھ پہنچایا, اور اس دکھ کا اظہار کیا مردوں کے اندر بیٹھ کے. کوئی ان کو فیئر نہیں تھا کہ ججمنٹ ہوگی یا مذاق اڑایا جائے گا. جبکہ جب آپ دوسرے سرکلز میں دیکھتے ہیں نا, پرٹیکولرلی یونیورسٹیز میں اور اسکولز میں, بڑا اسٹگما اس کے ساتھ اٹیچ ہے کہ ایز اے میل آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے, جیسے میں ربی کو بتاؤں گا نا, ربی بھائی یو نو وٹ میرے ساتھ ایک بندے نے ایسے کیا اینڈ آئی فیلٹ ویری ہرٹ بائی اٹ. ربی کا یار کیا یار تو گئے ہے, مطلب کیا بی اے مین اینڈ موو آن ود اٹ. اور میرے خیال سے مغیرہ بھائی بہتر بتا سکتے ہیں کہ صحابہ میں بھی میرے خیال سے کلچر نہیں تھا کہ اٹ شوڈنٹ بی اے پرابلم کہ آپ اپنے فیئرز اپنی انزائٹیز میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور اگر آپ کا سرکل اس طرح کا ہے جو کہ آپ کے غم میں آپ کا شریک نہیں ہوتا, یا آپ کے غم کے اوپر آپ کو کہتا ہے دس از ناٹ سم تھنگ ٹو بی سیڈ اباؤٹ, یا لافٹر ایز اے ڈیفینس میکنزم وہ آپ کو سکھا دیتے ہیں کہ بہت ہنسی مذاق, آپ نے مطلب ایک گہری بات بھی شیئر کی, کوئی میننگ فل بات جو آپ کو لگتی ہے, اور آگے سے مذاق ہو رہا ہے وہ یہ. تو میرے خیال سے یہ بھی ٹاکسیسٹی کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اف پیپل آر ناٹ ولنگ ٹو own their opinions, share in your happiness and share in your grief. اور ایسے سیف سرکلز ہمیں پروموٹ کرنے چاہیے بوائز کے اندر کہ آپس میں آپ لوگ ایک دوسرے سے ایشوز ڈسکس کریں. خاص طور پہ نا بردرس کی بات آپ کو پتہ ہے بوائز کے اندر, یہ میل کے اندر بھی کافی ہوتی ہے, بیکاز اس کو زیادہ انسیکیورٹی ہوتی ہے, زیادہ ہوتی ہے, وہ زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے اپنی ویکنیس کو ایکسپوز کرنے کے نا بنسبت فیمیلس کے اندر یہ در چیز اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن ہمارے لیے آنر کا مسئلہ چونکہ بہت زیادہ ہے نا, کیا کہہ رہا ہوں, جیسے آپ نے کہا نا یہ بہت بڑی بات ہے کہ بہت سی چیزیں صرف آپ اس لیے بھی نہیں ایکسپوز کر پاتے جس کی وجہ سے آپ کو ہیلپ نہیں ملتی. سائنٹیفکلی ڈپریشن عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے, لیکن سوسائڈ مرد زیادہ کرتے ہیں, اور سب سے کم ہیلپ بھی مرد ہی سیکھ کرتے ہیں. مطلب اگر آپ کبھی بھی نہیں ایسم کریں گے کہ ایزیوم کریں گے کہ مرد یہ سمجھے کہ مجھے کسی سائیکیاٹرسٹ کے پاس جانا ہے یا مجھے کسی سے ہیلپ لینی ہے, اس کے لیے مجھے کال کرنی ہے,
they would never do that. لیکن وہ انسیکیورٹی بھی ہے نا, ایک بندہ اگر ڈپریس بھی ہے, اس کو پریشانی بھی ہے, اس کو یہ بھی انسیکیورٹی, اگر میں شیئر کروں گا تو میں ایکسپوز ہو جاؤں گا, مجھے یہ لیک, میری بات لیک ہو جائے. کیونکہ آج کل ہمارا معاشرہ بھی یہ ہے کہ ہم اپنی نگیٹیو چیز اگلے ایڈوانٹیج اٹھاتے ہیں. کسی سے بات پوچھ لی اور اب اس کو شیئر کر دیا ہر جگہ پہ کہ یار اس کا یہ مسئلہ ہے, اس کا یہ مسئلہ ہے, اس کا یہ مسئلہ ہے, ہر ایک کو بتا دیا, اور بس اس کا بھی ڈپریشن جمع کرتے ہیں نا, پھر جب ان کا جیک لگے ویکنس بتا دیتے ہیں. بہرحال ایک میں ایشو اور ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ فرینڈز ہی آپ کو بری عادتیں ڈالتے ہیں, اسپیشلی پورنوگرافی میں, اللہ معاف کرے, یا ابھی مطلب ڈرگز. ان آر کلچر وی لرن فرام فرینڈس, وی لرن اے لاٹ فرام فرینڈس. ڈرگز ہو گیا, یہ ہو گیا, پھر یہ کہ ایک دوسرے کے چکر چلوانا, اور کس طرح لینگویج, بچی دیکھ, مطلب میں بھابھی ہے تیری اور پتہ نہیں کیا, مطلب کیا, واٹ از دا ورڈ بچی. تو میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن آئی ہیو ٹو اسپیک اٹ آؤٹ. اور وہ خوش ہوتی ہیں لڑکیاں آج کہ پیپل آر چیکنگ اس آؤٹ. مطلب میں اپنی بہنوں سے بھی بہت شکایت کروں گا کہ اگر کوئی ایسے ڈیروگیٹری ورڈز آپ کے بارے میں استعمال کرتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ وہیں پہ اس کو سناب کیا جائے. اینی وے, مغیرہ, ایک بڑا ایسا کیس آیا ہمارے پاس, بہت پہلے کی بات ہے, کہ ایک سسٹر, وہ MBBS میں ٹاپر تھی, اس کی روم میٹ تھی, ہاسٹل میں بہت کام خراب ہو, ہاسٹل میں بہت گندگی ہے, مردوں میں بھی اور فیمیلز میں, دونوں میں. روم میٹ اگر اللہ معاف کرے کوئی ایسا ہے, دین اگین اس کو ہم ہوپ دلا رہے ہیں, لیکن اینی وے اگر کوئی ایسا ویسا ہے, اس کی جو فرینڈ تھی وہ ڈیٹنگ بہت کرتی, وہ دیکھتی تھی, جاتی ہے, اور وہ ظاہر ہے پیرنٹس کو کچھ اور بتا کے جانا اور بعد میں ڈیٹنگ پہ چلے جانا. اس نے بھی تھوڑا سا امپریس ہوئی, یہ وہ پوچھا, اس نے کہا اچھا میری دوست کا ایک ہے, میرے بوائے فرینڈ کا ایک فرینڈ آؤ, تم بھی کبھی چلو. شی گاٹ ان ٹو دس, اور اس کی سپلی بھی آئی, پڑھائی بھی افیکٹ ہوئی, اینڈ شی وینٹ ان ٹو سو مینی بیڈ تھنگس کہ میں یہاں مینشن نہیں کر سکتا. کمپلیٹلی ڈپریسڈ, کمپلیٹلی میسڈ اپ. اس کے بعد شی وانٹیڈ کاؤنسلنگ, یوتھ کلب کا ایک بڑا مشہور کیس. بٹ کبھی کبھی اٹس ٹو لیٹ. یعنی میں یہ صرف یوتھ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ دس از ہاؤ ہارمفل سچ اے فرینڈ کین بی, اور اس لیے شرم ہمیں آنی چاہیے. مجھے آپ خود گناہ کر رہے ہیں, آپ دوسروں کو کیوں اس میں ہم نے پکڑ کے زبردستی اپنے کلاس کے سب سے زیادہ پڑھاکو بچے دوستی کروائی تھی, حالانکہ اس بیچارے کا کوئی نہ وہ لڑکی کا کوئی اس کے ساتھ تعلق تھا نہ اس کا تھا, لیکن نا پوری کلاس کے تمام لڑکے کہتے تھے وہ دیکھ تجھے دیکھ رہی ہو یار, وہ اس نے یہ, حالانکہ اس بیچارے کا کوئی سینس نہیں تھا, نہ اس بیچاری کلاس فیلو جو ہماری تھی اس کا کوئی اس کے بارے میں سینس نہیں. ہم نے کی, اور وہ پھر بڑی, اور بیچاروں نے دونوں نے بہت سفر کیا, کیونکہ بیکاز دے گاٹ انٹو دس اینڈ دین دے گاٹ ریلی یو نو میسڈ اپ ان دیٹ. اکثر لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ جو مذاق آپ ہارملیسلی اسٹارٹ کریں نا وہ اکثر سیلف فلفلنگ پروفیسی بھی بن جاتی ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, پیپل اینڈ اپ ڈوئنگ دیٹ ایکٹ. کیونکہ سائیکولوجیکلی دیکھیں نا, اگر آپ کے لیے لوگوں نے ایک سوشل رول کریٹ کر دی نا کہ اچھا تو پڑھاکو, تو نرڈ ہے, تجھے پتہ نہیں کسی چیز کا, اور علی جو ہے وہی تو جوکسر ہے, اس نے ہر دفعہ جوک کرنا, تو آپ پھر سب کانشیسلی اس سوشل رول کو ایکسیپٹ کر لیتے ہو, اینڈ دین انوئنگلی کچھ ٹائم بعد وہ آپ کے کنفائنز بن جاتے ہیں, اور آپ بھول جاتے ہو کہ میں اسٹارٹ کہاں سے ہوتا, اینڈ وہ جو لائن ہوتی ہے نا کہ اچھا یہ میرا سوشل رول میرے دوستوں نے دیا ہے, اینڈ ناؤ دس از ہو ایکچولی ایم, تو وہ لائن بلر ہو جاتی ہے. اور میرے خیال سے ادھر بھی اسی طرح they define you and then you try to fulfill that criteria. آپ اس criteria کو fulfill کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ مجھے, اور یہ اسی طریقے سے اگر, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوستوں کی نا, ایک بندہ بلی کرتا ہے, ایک بندہ بڑا بنتا ہے نا, جو اس طرح کر کے اپنا فیئر انسٹل کرتا ہے, اور جب سارے اس کو بڑا مان لیتے ہیں نا, نیگیٹیولی اس کی ایگو کو فیڈ کر دیتے ہیں نا, میرا خیال ہے سب سے زیادہ خراب وہ کرتے ہیں. مطلب یہ اس کو نیچے لے کے آنا چاہیے, اس کو دکھانا چاہیے, کیونکہ وہ دین نا اس کو ایک ٹیگ مل گیا, ناؤ ہی وانٹس ٹو بی یو نو, اس نے اس کرائٹیریا کو فلفل کرنا. جب آپ مذاق کریں گے آپ کو بہت چڑھائیں گے, یہ تو میں نے خود اپنی لائف میں وٹنس کیا, لیکن جب کام کی باری پیچھے ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ ابھی ریسنٹلی ہوا, پتہ نہیں مجھے بتانا نہیں چاہیے کہ وہ دیکھ رہے ہیں, ہم گاڑی میں جا رہے تھے اور ماشاء اللہ اٹ واز اے نیو کار, اٹ واز اے ویری ایکسپینسو SUV, اور جو لڑکا چلا رہا تھا ویری گڈ گائے, لیکن وہ لوگ نہیں ہوتے جس طرح پمپ ہو جاتے ہیں. اب بیک سیٹ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ کے لڑکے نا اس کو پمپ کریں کہ تیز چلاؤ, اور اس کو بھی تیز چلانے کا شوق تھا, اور میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھو مطلب یہ مذاق میں بھی بات شروع ہوگی, لیکن اس کے بڑے ڈینجرس کانسیکوینسز ہیں. اور آپ یقین مانیں انہوں نے اس کو اتنا پمپ کیا کہ کینٹ کے ایک کافی کراؤڈڈ اشارے کے اوپر آلموسٹ رین اوور اے بائک, ہیڈ آن کولیجن ہوئی ہے ہماری ایک کیری ڈبے کے ساتھ. وہ تو شکر ہے گاڑی مطلب اچھی تھی, ہمارا بھی کچھ نہیں ہوا, ایئر بیگز بھی نہیں کھلے, لیکن اگلے جس کی گاڑی بجی ہے وہ پورا اسپن ہو کے اس کا ایک ٹائر بھی باہر آ گیا تھا الیجڈلی, ٹھیک ہے.
تو آپ جس طرح پمپ کرتے جو مذاق کرتے اس کے کون سے، اور وہی جس طرح علی بھائی نے کہا نا، اب بعد میں اب جب ایکسیڈنٹ ہو گیا اور سارے سین پہ آ گئے، تو جو لوگ پمپ کر رہے ہیں بے شک وہ ان انٹینشنلی کر رہے تھے، دے ڈid not know that this was going to happen، لیکن بعد میں وہ شکلیں دیکھ رہے ہیں دوسرے کی. اور دوسری بات یہ سارے دوست علی میں نے یہ دوستیوں کی ریالٹی اتنی ہے. میں اپنے بلکہ میں نے نا میں اپنی کلاس میں جب بھی کچھ بچوں کو جو خاص طور پہ انفلوئنس ہو رہے تھے نا، میں جا کے اپنے یعنی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یار یہ جن دوستوں کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو نا، تمہاری آخری کلاس ہوگی نا، اس کے بعد یہ تمہیں نظر آ گئے تو کبھی بھی نہیں آئیں گے. یعنی مجھے آپ مجھے خود بتائیں آپ کے او لیولز اے لیولز کے یعنی اسکول کے کتنے دوست ہیں جن کا ابھی تک آپ سے کچھ کام ہوا؟ کوئی بھی نہیں، بس اور ایسے دوست جنہوں نے شاید ہمارا پورا یعنی ہماری ٹین ایج کو فارم کیا ہو، دے بلڈ آور سیلز کسی بھی لیول پہ، اچھے یا برے تھے، لیکن آج ان کا آپ کو پتہ نہیں کتنی نام ہوا. میں یہاں یوتھ کو ایک بات بتا دوں آپ سب کی موجودگی میں، مے بی دے ول کال می اولڈ فیشن، اولڈ مینٹیلٹی، بابا جی یہ وہ. میرے ابا جان نے جس دوست کے بارے میں جو رائے دی تھی نا، صحیح ہے، وہ آج درست نکلی. مغیرہ کے بارے میں بہت اچھی دیتے تھے لیکن جس دوست کے بارے میں مجھے کہتے تھے نا یہ تجھے چھوڑ دے گا، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، اس ٹائم پہ مجھے بہت تب چڑھتی تھی کہ آپ میرے دوستوں کے خلاف ہیں، غصہ چڑھتا تھا. لیکن آپ کو بتاؤں فادرز کی ایک نگاہ ہوتی ہے، ابھی بھی ماشاءاللہ آپ کے 2 بیٹے ہیں، آپ کی ایک نگاہ ہے. ان دا فیوچر یو ول ٹیل دیم کہ یہ فرینڈ کیسا ہے، بٹ اس ٹائم پہ شاید وہ بچے سب سے بری لگ رہی ہوتی ہے، بہت بری لگ رہی ہے. لیکن یہ میں یوتھ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے زیادہ سنسیئر آپ کی فیملی ہے آپ کے ساتھ. ایگزیکٹلی. آپ ابھی مغیرہ کوٹ کر رہے تھے صدام کا ایک ایگزامپل، صدام حسین کا مغیرہ نے یہاں محفل میں کوٹ کیا ابھی پہلے جو شو سے پہلے، کہ اف یو لک ایٹ ہز کیس اسٹڈی ایوری ون لیفٹ ہم. تھوڑی سی آکورڈ مثال ہے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ کہاں جا کر چھپا تھا؟ اپنے فیملی والے گاؤں میں، جو بہت ایک اولڈ گاؤں تھا. یعنی الٹیمیٹلی ہی ساٹ ریفیوج ویئر ہز اولڈ فیملی. پابلو اسکوبار کے بارے میں بھی میرے خیال سے یہی آتا ہے ہی دیکھیں، ہر چیز عربی کا زبان کا پروورب ہے کہ ہر چیز اپنی اصل اپنی فاؤنڈیشن کی طرف جاتی ہے واپس. ایکچولی ہر بندہ نا الٹیمیٹلی جا کے آپ کو ریفیوج آپ کی فیملی دیتی ہے. بھائی ہے جو ابو جس کو یا امی جس کو آپ آؤٹ ڈیٹڈ سمجھ رہے ہوتے ہو کہ یار یہ دے کین ناٹ بی یو نو وی کین ناٹ ریلیٹ ود دیم، ultimately they are the ones who actually understand you truly. They are the ones actually to watch your back. اور بہت سے دوست آپ کو غلط مشورے دے رہے ہوتے ہیں. فیمیلز کے کئی کیسز آتے ہیں کہ پیرنٹس کے اگینسٹ کر دیتے ہیں دوست، کہ تیری ماں تجھ پہ ظلم کرتی ہے، یا وہ تیرا فادر ٹاکسک ہے، یا ایسے. میں کئی ایسی ماشاءاللہ سسٹرز کو جانتا ہوں جنہوں نے اب آ کے شیئرنگ کی ہے. ظاہر ہے ہمیں بھی پتہ لگتی رہتی ہیں ایسی باتیں، کہ دے ایکچولی ایکنالجڈ کہ ونس دے یوز ٹو تھنک کہ ان کے پیرنٹس سخت ہیں اور ان کے فادر یا ان کے بھائی جو ہیں وہ سخت ہیں، لیکن now they say they protected us for so many things, from so many things they protected us، اور انہوں نے ہماری انوسینس بچائی ہے. اب انہیں ریئلائز ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم ان کا شکریہ کریں. لیکن اگر آپ کا دوست کوئی ایسا ہے یا فرینڈ ایسی ہے وہ آپ کو پیرنٹس کے خلاف کر دے، وہ آپ کو، کیونکہ وہ خود بھی بے وقوف ہوتے ہیں. تو ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم کسی کو ایول ثابت کریں یا گندا، کیونکہ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں جو بہت شرارتی ہیں یا جن کو گندا لڑکا کہا جا رہا ہوتا ہے، پیرنٹس آتے ہیں نا وہ پی ٹی سی پہ شکایت کرتے ہیں فلانا اسٹوڈنٹ اس کو آپ کیوں بٹھاتے ہیں کلاس میں، اس کو نکالیں. میں کہتا ہوں دیکھیں ہر انسان میں اچھائیاں ہوتی ہیں، برائی ہے، برائی کا ایلیمنٹ موجود ہے، لیکن میرا یہ ماننا ہے کوئی بھی انسان 100% ایول نہیں ہوتا. اور دین بھی یہی کہتا ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں جتنے یہ انٹیلیجنٹ اور شرارتی ہوتے ہیں نا، سب سے زیادہ جینیس بھی یہی ہوتے ہیں، سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ بھی وہ ہوتے ہیں. الٹیمیٹلی دوستوں یعنی آخر ان کی پرسنالٹی میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں. ایسے نہیں وہ بنتے ڈومینیٹ کر رہے ہوتے. ایون ابن الجوزی رحمہ اللہ، امام ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالیٰ اتنے پرانے اسکالرس میں سے، وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی تیز شرارتی بچے ہوتے ہیں ان پہ زیادہ سختی نہ کریں، کیونکہ اگر آپ ان پہ زیادہ سختی کریں گے نا، یا تو یہ کیونکہ یہ شرارتی نیچر کے ہیں، یا تو یہ ریبیلیس ہو جائیں گے، یا تو یہ بالکل بریک ہو جائیں گے. صحیح بات، ٹھیک ہے نا. تو اس کا طریقہ یہ کہ ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ ان کے ساتھ کریں، کیونکہ یہ سب سے زیادہ یہ جو شرارتیں ہیں یہ ان کی انٹیلیجنس کی دلیل ہے. بالکل صحیح. میرا خیال ہے کہ چیلنجنگ تو ہے، لیکن اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے یعنی خاص طور پہ ٹیچرز یا فیملیز جو ہیں اپنے بچوں کو اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ٹینڈنسیز پائی جاتی ہیں ہمارے بچوں کے اندر دوسروں کو، اور پیرنٹس کو پتہ ہوتا ہے ایسی بات، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے ہمارا بچہ کیا کر کے آیا اور کیا کرتا ہے. گھر میں ان کے سامنے ان کا پورا بیہیویئر ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ غلط ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں جا کے، لیکن اگر وہ میرا خیال ہے کرنا شروع کر دیں تو یہ ان کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بہت فائدہ ہے. بٹ دوسرے جو شرارتی بچے ہوتے ہیں آفن ایک نیوروٹک پرسنالٹی ہے، بہت ایکسٹروورٹڈ پرسنالٹی، ایک انرجی ان میں زیادہ ہے، تو اس کو پروڈکٹیوٹی میں ہم نے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں اسکول میں، ہم نے سوشل ایکسپیریمنٹس، ہم نے سب سے شرارتی سب سے نوٹی بچے کو پریفیکٹ بنایا.
तो कैसा रहा? ठीक हो गया। उसने सबको आगे लगा दिया, सारे उससे डरते थे। हाँ, वो पहले ही बदमाश टाइप मशहूर था, वो हमने उसे फुल बूस्ट किया, चढ़ाया, तारीफें करनी उसकी, वो आगे सबको सीधा रखा हुआ उसने। कभी कभी उल्टा भी हो जाता है एक्सपेरिमेंट, लेकिन ये कि इन आवर केस अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज सक्सेसफुल। और पेरेंट्स को यही करना चाहिए कि अपने ऐसे बच्चों को कुछ जिम्मेदारी दें, दे विल फील गुड। और वो ऐसे बच्चे ना बड़े डिटरमिन्ड होते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। लाइक मतलब कि मिसाल तो शायद इस पे पूरी ना होती, इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने 2 बंदों के लिए दुआ की थी, उमर बिन शाम और उमर के लिए, और उनकी बाकायदा क्वालिटीज़ थी, बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड थे, गोल ओरिएंटेड थे और मेहनती थे कि भाई जो काम करना है वो करना है। बिल्कुल सही। तो वो ये बच्चे होते हैं, लेकिन वही बात है, डायरेक्शन चाहिए ना। डायरेक्शन कौन देगा? डायरेक्शन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन देंगे जहाँ पे बच्चा 10 घंटे गुजार रहा है, पेरेंट्स देंगे, रोड मैप तो फिर हमारे इदारे देंगे ना इंशाल्लाह।